अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, आज 4 से 5 खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और जो उसमें पहली खबर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें बार बार ये कहा जाता है कि हमने 9 मई के कल्प्रिट्स को नहीं छोड़ना। ऐसे में कुछ लोग मायूस दिखाई देते हैं जब सनम जावेद जैसी खवातीन जो है वो छूट जाती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यास्मीन राशिद और आलिया हमजा समेत बाकी खवातीन जो हैं उनकी जमानत भी जल्द हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं उनको तेजी से सजाएं सुनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब पाक फौज के बारे में आप लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने अंदर से खुद अपनी सफाई की है, खुद अपने उन लोगों को निकाला है, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर उनके कोर्ट मार्शल्स हुए हैं जो 9 मई की जहन साजी के अंदर मुलविस थे। अब एक और कर्नल साहब जो हैं वो पकड़े गए हैं जो 9 मई के मास्टरमाइंड थे। वो कौन थे, उनको कितने अरसे की सजा हुई है, उनके कोर्ट मार्शल में उनको क्या क्या सजाएं मिली हैं, वो उस दिन क्या कर रहे थे 9 मई वाले दिन, वो तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि पीटीआई का, आपको याद होगा कि आज से 2-3 दिन पहले एक डिजिटल दहशतगर्द खातून पकड़ी गई थी, अरूबा। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि एक खातून 11 लाख अकाउंट्स कैसे चला सकती है। तो ये पीटीआई का ही खासा है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर इतने कामयाब जो दिखाई देते थे, या लोगों का जो आपको वर्जन दिखाई देता था, वो सारा का सारा बॉट्स के थ्रू जो है वो हैंडल किया जा रहा था। और किस तरह से एक एक इंसान जो है 11-11 लाख लोगों की राय कायम करवा रहा था, वो भी आर्टिफिशियली। अब जो पीटीआई का कारिंदा है, सोशल मीडिया का जो हेड है, वो पकड़ा गया है। उसने क्या क्या होशरुबा इंकशाफात किए वो भी आज आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा 2 मजीद और खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो यास्मीन राशिद की अदालत से मुतल्लिक है और दूसरी शहबाज शरीफ की तबीयत जो है वो काफी ज्यादा नासाज है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताना है। तो चलिए जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कर्नल साहब की जिन्होंने जनाब जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये जो कर्नल साहब हैं ये कौन थे, इनका क्या नाम था। तो आपको बता दूं कि ये कर्नल जो हैं ये बेसिकली लेफ्टिनेंट कर्नल थे और ये पाक फौज से रिटायर हो चुके हुए थे। इनका नाम जो है वो अकबर हुसैन था और इन्होंने जो है 9 मई के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। प्रॉपर तरीके से एक यूथियर थे। आपको बता दूं कि पाक फौज के जो शोबा ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR है, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। यानी 9 मई के वाकयात में ना तो सिर्फ ये इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि ये खुलकर फौजी हजरात जो हैं उनको भी भड़का रहे थे। अकबर हुसैन को 10 मई यानी कि 9 मई से अगला जो दिन था, माजरत चाहती हूँ अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाजें सुनाई दे रही हूँ, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन खबर सुन लीजिए कि अकबर हुसैन को 10 मई 2024 को 14 साल की सख्त कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। आपको बता दूं कि अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार भी दे दिया था। ISPR का कहना है कि सजा के मुताबिक जो अफसर का रैंक है वो 26 जुलाई 2024 को जब्त कर लिया गया था, जबकि साबिक मेजर आदिल फारूक राजा, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो बैठकर बाहर के मुल्कों में हजा सराई कर रहा है, उसका भी कोर्ट मार्शल हो चुका है। उसके अलावा साबिक कैप्टन हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया जा चुका है। दोनों को आर्मी एक्ट के तहत फौजी एहलकारों को बगावत के ऊपर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। आदिल राजा को 14 और हैदर मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। ये अलग बात है कि वो अभी तक मफरूर हैं। ISPR के मुताबिक कहा गया कि आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी दोनों का ओहदा भी जब्त किया गया था। दोनों पर सजा का इत्तलाक जो है वो 21 नवंबर 2023 से हुआ था और दोनों को रियासत के तहफ्फुज़ और मुफाद की खातिर काम करने के ऊपर सजा जो है वो सुनाई गई थी। और अब ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं इनको भी सजा सुना दी गई है। और ये तमाम चीजें जो है ये मैंने आपके सामने रखनी है। आए रोज जो लोग पूछते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की जाती है कि 9 मई के कल्प्रिट्स को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन एक बात की मुझे अभी समझ नहीं आई। अक्सर कहा जाता है कि फौजी जो होते हैं वो फौजियों के खिलाफ जो है वो कम सजा सुनाते हैं या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब की बार आपको याद है कि खदीजा शाह के खिलाफ भी एक्शन हुआ था, जो कि खुद एक एक्स आर्मियन की जो है वो पोती थी। फिर एक कर्नल की बीवी भी गिरफ्तार हुई थी। इसके अलावा ये कर्नल साहब जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं इनका भी कोर्ट मार्शल हो चुका है और इससे पहले 2 जो मैंने आपको बताया उनका भी हो चुका है। तो फौज अपने अंदर से एहतसाब तो कर रही है, लेकिन बाहर जितने भी अभी तक 9 मई के कल्प्रिट्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनमें से अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। सनम जावेद को छोड़ दिया गया है और यास्मीन राशिद के बारे में कहा जा रहा है कि यास्मीन राशिद भी बहुत जल्द जो है वो
رہا ہو جائیں گی، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو اس بات کی سمپتھی لے رہے ہیں کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے، لیکن میرے پاس جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے تمام جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ 9 مئی کے لوگوں کو، جنہوں نے 9 مئی والے دن اتنا کچھ کیا، ان کو کیوں چھوڑا جائے گا؟ اس کی ریزن مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ جو میری اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ ملٹری کی تحویل میں ہوں گے، اس کے بعد ملٹری جانے اور عمران خان جانے، اس سے پہلے ان تمام لوگوں کو یہ کہہ کر چھوڑا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی اسی جانیے تو تھوڑا کم جانے، تسی نکلو اور اپنا منہ بند رکھو۔ اب یہ جو آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں سنم جاوید ٹائپ کی خواتین، جو مریم نواز کے اوپر تنقید کر رہی ہوتی ہیں یا حکومت کے اوپر تنقید کر رہی ہوتی ہیں، ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ بات کریں، کیونکہ یہ اندر سے نکلے ہی اس شرط کے اوپر ہیں۔ یہ تو اندر کی خبر تھی جو میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اب یاسمین راشد کی بات کر لیتے ہیں۔ یاسمین راشد کی متعلق خبر ہے کہ جی ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی، جس کے بعد ان کو کوٹ لکھپت کی جیل جو ہے وہاں سے اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ آپ کو بتا دوں کہ کوٹ لکھپت جیل میں یاسمین راشد کی اچانک طبیعت ناساز ہوئی، اس کے بعد ان کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ یاسمین راشد جو ہیں وہ 2 ماہ پہلے سے کینسر کے متعلق ٹیسٹ ان کے ہونے تھے، لیکن وہ نہیں کروائے گئے۔ رانا مدثر عمر ایڈوکیٹ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ یاسمین راشد کو جیل اسپتال سے منتقل کر دیا گیا، لیکن طبیعت بگڑنے پہ شوکت خانم ان کو منتقل کیا گیا ہے، یعنی ان کی مرضی کا ہاسپٹل شوکت خانم۔ آپ کو بتا دوں کہ یاسمین راشد جو ہیں 2020 کے آخر میں بریسٹ کینسر کی ان کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ موذی مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی تھیں۔ بعد میں 20 مارچ 2022 کو یاسمین راشد سے متعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ افواہ پھیلی تھی کہ وہ انتقال کر گئی ہیں، جبکہ وہ ان کی انتقال سے متعلق جو خبر ہے وہ جھوٹ تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 13 مئی کو یاسمین راشد کو رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے جناح جو ہاؤس ہے وہاں پر لوگوں کو نہ صرف اکسایا تھا بلکہ وہ خود وہاں پر اس پورے آپریشن کی نگرانی بھی کرتی رہی تھی۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں 70 سالہ خاتون ہے اور بوڑھی خاتون کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی 70 سالہ خاتون 9 مئی والے دن گاڑیوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پر حملہ کروانے کے لیے لائی تھی۔ اور جناب اب ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوئی ہے، لیکن یہ بظاہر ایک خبر ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنی بھی خواتین ان کو کسی نہ کسی بہانے سے باہر لایا جائے گا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور عمران خان جو ہے ان کا کیا کرنا ہے وہ فوج خود دیکھ لے گی۔ دیٹس وائی جو ہے وہ ایک سال گزرنے کے بعد ان خواتین کو چھوڑ دیا جائے گا۔ حالانکہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتی، لیکن بہرحال جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا اس کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر بتا دی ہے۔ بات کر لیتے ہیں شہباز شریف کی۔ شہباز شریف ایک کینسر سروائیور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ بیک بون کے شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ نماز جھک کر نہیں پڑھتے بلکہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو کمر کا اور بیک بون کا کافی زیادہ مسئلہ ہے۔ اب اس وقت شہباز شریف کی طبیعت جو ہے وہ کافی زیادہ ناساز ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹرز نے ان کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ خود اپنے منہ سے بھی یہ کہتے ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اگر 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو اس میں سے وہ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، صرف 4 گھنٹے وہ آرام کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2 سال سے لگاتار وہ محنت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو حکومتی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہو گئی ہے، لہٰذا ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا، جہاں پہ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وزیر اعظم کا دورہ ایران تھا وہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں نو منتخب ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنی تھی۔ اور اس کے علاوہ اب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں وہ پاکستانی وفد کی سربراہی کریں گے اور وہ وہاں پر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت کاملہ اور عاجلہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور بہت محنت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عروبہ نامی ڈیجیٹل دہشت گرد جو پکڑی گئی تھی، آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پر پکڑی گئی تھی؟ رؤف حسن کے بتانے پہ، کیونکہ رؤف حسن کو پہلے پکڑا گیا تھا۔ رؤف حسن سے پہلے جو ہے وہ وقاص احمد جنجوا پکڑا گیا تھا، جو کہ سوشل میڈیا کا ہیڈ تھا پی ٹی آئی کا۔ اس نے آگے کچھ لوگوں کے نام بتائے، پھر آگے رؤف حسن پکڑے گئے، رؤف حسن نے آگے جن لوگوں کے نام بتائے تو پھر عروبہ نام کی خاتون پکڑی گئی۔ اب پیکا ایکٹ کے تحت یہ جو آدمی ہے جس کا نام ہے احمد وقاص جنجوا، اس کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ ایف آئی اے کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ ذرا تفصیلات سن لیجئے گا کہ ڈسٹرکٹ ان سیشن اسلام آباد جو ہے کورٹ ہے، انہوں نے پیکا ایکٹ کے تحت اس کو جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے کیا ہے۔ احمد وقاص جنجوا کا جوڈیشل مجسٹریٹ شبیر بھٹی کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا۔ وقاص جنجوا کے وکیل جو ہیں ان کا نام آپ کو بتا دوں علی چٹھا،
وہ کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ FIA پروسیکیوٹر عامر شیخ نے موقف اپنایا کہ وقاص احمد جنجوعہ کے بیان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلی بار ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے۔ FIA پروسیکیوٹر نے احمد وقاص جنجوعہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جبکہ احمد وقاص جنجوعہ کے وکیل جو ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ وکیل علی ہادی کا کہنا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کا مقدمہ درج تھا، ہمیں معلوم ہوا کہ انسداد دہشت گردی اسلام آباد میں پیش کر دیا گیا ہے اور جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے۔ وکیل علی ہادی نے موقف اپنایا ہے کہ وقاص احمد جنجوعہ کے اوپر کلاشنکوف اور بارودی مواد کا کیس بنایا گیا ہے اور رؤف حسن کو انفارمیشن دینے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ رؤف حسن بھی اس کے اندر انوالو تھے اور رؤف حسن آگے پھر جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ وکیل ہادی علی کا دلائل جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ وقاص احمد جنجوعہ کو 2 دن جو ہے وہ حبس بھیجا میں رکھا گیا ہے اور ریمانڈ نہیں بلکہ کیس سے ڈسچارج کیا جائے، ان کے وکیل نے کہا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ وکیل علی ہادی جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ ریاست کی تحویل میں ہیں تو وہ ان سے تفتیش کر سکتے تھے، ان کا ریمانڈ لینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موقف اپنایا کہ رؤف حسن سے احمد وقاص جنجوعہ کا 1.5 سال سے رابطہ نہیں تھا، کچھ اختلافات تھے جس کے باعث رؤف حسن نے ان کا نام لیا۔ تو FIA پروسیکیوٹر عامر شیخ جو ہیں انہوں نے دلائل دیے کہ احمد وقاص جنجوعہ کے خلاف مقدمہ درج جو ہے وہ سائبر کرائم کے متعلق ہے اور احمد وقاص جنجوعہ ہی بتا سکتے ہیں کہ موبائل میں موجود کانٹیکٹس کس کس کے ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ احمد وقاص جنجوعہ کے موبائل فون کا ٹیکنیکل انالیسس بھی ضروری ہے، پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ FIA پروسیکیوٹر عامر شیخ نے موقف اپنایا کہ رؤف حسن اور دیگر جو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ ہیں اس میں احمد وقاص جنجوعہ کیوں نہیں ہیں۔ FIA پروسیکیوٹر نے احمد وقاص جنجوعہ کے 10 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کی استدعا کی۔ عدالت نے احمد وقاص جنجوعہ کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا اور پھر بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ جو ہے وہ FIA کے حوالے کر دیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے جو انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر ہیں احمد وقاص جنجوعہ، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست کے اوپر فریقین کو نوٹسز جاری کیے تھے اور انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ اس کے جو میڈیا کوارڈینیٹر تھے انٹرنیشنلی احمد وقاص جنجوعہ، ان کے خلاف اسلحہ اور بارود کی جو برآمدگی ہے اس میں کیس جو ہے اس کے اوپر ڈالا تھا اور پھر اس پہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا جو ہے مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے 22 جولائی کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے میڈیا کوارڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ کو 7 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ منظور کیا تھا۔ تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ پاک فوج نے جو اپنے لوگوں کا احتساب کیا ہے ان کے تو کورٹ مارشل کر دیے ہیں، لیکن یہ جو 9 مئی کی خواتین ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے بتائیے گا شہباز شریف کی طبیعت سے لے کر یہ جو رؤف حسن نے جن سہولت کاروں کے نام لیے ہیں اور جس طرح سے بھارت سے ان کو ویزے آتے رہے ہیں، بھارت سے ان کو اسپانسرشپس ملتی رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جو باقی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد